الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ یدعو الی دار السلام ویہدی من یشاء الی صراط مستقیم وقال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ جلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد ما دارت الافلاک ودجت الاحلاک وصبحت الاملاک وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، سورہ یونس کی آیت نمبر 25 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتا ہے واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو دار السلام کی طرف دعوت دیتا ہے۔ دار السلام جنت کا ایک نام ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو جنت کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس دعوت کو اپنے خاص بندوں کے ذریعے سے بھی ہم تک اللہ نے یہ دعوت پہنچائی ہے۔ جیسے انبیاء کرام ہے، انبیاء کرام کا جب سلسلہ ختم ہوا تو اللہ نے صحابہ کرام کو یہ ذمہ داری عطا کی۔ اس کے بعد جب صحابہ کرام کا دور ختم ہوا تو پھر اولیاء اللہ کا دور شروع ہوا۔ اب یہ اولیاء اللہ کا دور قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے، اور سب ایک ہی کام کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں؟ واللہ یدعو الی دار السلام، وہ سب دار السلام کی طرف ہم کو دعوت دے رہے ہیں۔ تو دار السلام کی طرف دعوت دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جنت میں جانا ہے، تو پھر کام جنت والے آپ کو کرنا چاہیے، تو جنت میں داخلہ ممکن ہے۔ ہر جگہ کا ایک اپنا اپنا بیسک جو ہے نا ایلیجبلٹی ہوتی ہے۔ مسجد میں آنے کی بھی ایک ایلیجبلٹی ہے، یہاں آنا تو پانی نہا کے آنا، اگر ناپاک ہے، ناپاک آدمی ادھر نہیں آ سکتا۔ نماز پڑھنا ہے تو وضو کر کے آنا، بغیر وضو کا آدمی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ تو ایک ایلیجبلٹی ہے یہاں آنے کی۔ آپ کوئی کمپنی جانا چاہ رہے تو پہلے آپ کو انٹرویو فیس کرنا پڑتا، دین آپ کو پھر جو ہے نا ایک ایکسیس کارڈ ملتا اس کا، پھر آپ تھمب امپریشن لگانا، وہاں کا ریکوائرمنٹ ہے، وہ ایلیجبلٹی ہے۔ ڈگری ہوا، پاس ہوئے، کامیاب ہوئے، جب کمپنی میں جاب ملی، ایچ آر مینیجر کے لیول پہ پوسٹ مل جاتا، وہاں کی ایک اصول ہے وہاں کا۔ تب سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں میں آپ کو۔ جیسے کوئی دکان میں بھی کام کرنا ہے تو آپ کی قابلیت کی بنیاد پر، جیسے سونے کی دکان کا کام کرنے والے یہاں بہت سے لوگ ہیں، تو آپ کسی کاریگر کو رکھیں گے تو پہلے اس کو جانچیں گے آپ کہ وہ کتنا کاریگر ہے، کتنا چیز کیسے بنا رہا ہے، کیسے نہیں بنا رہا ہے۔ تو اسی طرح جنت میں جانے کی بھی ایلیجبلٹی ہے۔ ایلیجبل کون ہے اس کے لیے؟ جنت میں جانے کے لیے وہ بندہ ایلیجبل ہے جو بندہ مسلمان ہے، اور اپنی پاکیزہ زندگی کو اس نے اللہ اس کے رسول کے خاطر وقف کر دی ہے، وہ بندہ ایلیجبل ہے جنت میں جانے کا۔ اب یہ اور بات ہے کہ جنت جنت بولتے بولتے جو ہے نا اس کو بہت فری کر دیا پر، مگر وہ اتنی فری کی جگہ نہیں ہے۔ پیراڈائز جس کو بولتے ہیں آپ، جنت جس کو بولتے ہیں نا، وہ اتنی فری کی جگہ نہیں ہے۔ گھر میں سے باہر قدم ڈال دیے تو دوسرا قدم جنت میں چلے جائیں گا، اتنی سستی نہیں ہے جنت۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے لوگ اس کو سستی بنا دی ہے، یعنی کوئی بھی شعر بول دیا ہمیں، اور شعر میں ارے ہم جو جنت کے ہیں، آپ بھی جنت کے ہیں، ہم تو جنتی لوگ ہیں، ایسے ہی جو نا جنت مذاق میں ملنے والی نہیں ہے۔ جنت میں جانے کے لیے کچھ آپ کو کام کرنا پڑتا، مجھے، آپ کو، سب کو، ساری امت کو کچھ کام کرنا پڑتا۔ سب سے پہلی بات تو اللہ کو راضی کرنا پڑتا، اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا پڑتا، تب کہیں جا کے آپ ایلیجبل رہتے جنت میں جانے کے۔ اور جنت ایک ایسی جگہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پاک لوگوں کو اس کے اندر داخلہ عطا فرماتا ہے۔ اور ہمارے استاد جامعہ نظامیہ میں جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاد بولتے تھے میاں زمین پر کام کرو تو اللہ تمہیں زمین میں آرام دے گا۔ زمین میں آرام دے گا ان دا سینس
آپ جب مریں گے سوالات جوابات ختم ہو جائیں گے تو پھر جنت کی ہوائیں تازی تازہ خوشبودار مہک ہوائیں آپ کو آئیں گی، بس مزے میں گزریں گی، خبر کی زندگی، عالم ارواح کی زندگی، جنت کی زندگی مزے میں گزریں گی۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ زمین پر کام کرنا، تو زمین میں آرام ملتا۔ اس کو اپن الٹا کر دیے، اپن زمین پر آرام کر رہے ہیں، تو اب زمین میں کیا ہوں گا؟ حساب ہوں گا، کتاب ہوں گا جی، آپ کے دن کے اجالوں کا حساب ہوگا، رات کے اندھیروں کا حساب ہوگا، آپ کے مجمع کا حساب ہوگا، آپ کی تنہائی کا حساب ہوگا، کیا آیا تھا، کیا کھایا تھا، کیا پیا تھا، کیا لیا تھا، کیا دیا تھا، کیا بولا تھا، کیا سنا تھا جی، کیا سونگھا تھا، کہاں گیا تھا، کہاں آیا تھا، پل پل بھر کا حساب آپ کو وہاں پر دینا پڑے گا۔ اسی لیے زمین پر کام کر لیے تو وہاں تھوڑا آرام مل جاتا۔ اور اصول بھی ہے، کسی جگہ پر آپ ٹریولنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہاں کا انتظام آپ یہاں سے کر کے نکلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ مجھے جانا ہے کلکتہ اور وہاں ٹرین میں بیٹھ کے بول رہا میں کھانا نہیں لایا، میں جو نا روٹی نہیں لایا، تو کہاں ملے گا؟ آپ کو گھر سے پریپریشن کر کے نکلنا پڑتا ہے ٹرین میں بیٹھنے کے لیے۔ تو اسی طرح جنت میں جانے کا پریپریشن بھی ہم کو یہاں سے ہی کرنا پڑتا ہے، اس کی تیاری کرنا پڑتا ہے۔ تو ہم کو اس تیاری کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعوت دی ہے اپنے نبیوں کے ذریعے، رسولوں کے ذریعے، اولیاء کے ذریعے، اور وہ دعوت آج تک بھی چل رہی ہے۔ وہ دعوت شروع ہوئی تھی حضرت آدم علیہ السلام سے، اور آج تک بھی نان اسٹاپ چل رہی 24 آورس، اور صبح قیامت تک بھی چلیں گی دعوت ہی۔ قبول کرنے والے، عمل کرنے والے زندگی میں کامیاب ہو رہے ہیں، سرخرو ہو رہے ہیں، اور قبول نہیں کرنے والے، عمل نہیں کرنے والے رسوا ہو رہے ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ میں تعجب کرتا ہوں اس بات پہ، ہم کو سب کو تعجب ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارے پاس اللہ ہے، ہمارے پاس رسول ہے، ہمارے پاس ایک لا کی کتاب ہے، انٹرنیشنل لا قرآن مجید ہے ہمارے پاس، ہاں ہمارے پاس اولیاء اللہ ہے، ہر چیز کی تعلیم ہے، ماں کی گود سے لے کر قبر کی گود تک جو چیز آپ کو ریکوائرمنٹ ہے نا، وہ ساری چیزیں آپ کو دے دی گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب ساری چیزیں ہمارے پاس ہے، اس کے باوجود بھی ہم ذلت کی زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ مسلمان کیوں پٹ رہا، کیوں مر رہا، کیوں اس کا خون پانی سے زیادہ بہایا جا رہا، کیوں اس کو جو ہے نا ذلت پر مجبور کیا جا رہا؟ وجہ کیا ہے؟ طاقت آپ کے پاس ہے نا بھائی، اللہ رسول کی طاقت، پھر آپ پٹ کیوں رہے ہیں؟ فلسطین میں آپ کا خون بہتا، غزہ میں آپ کا خون بہتا، میانمار میں آپ کا خون بہتا، برما میں آپ کا خون بہتا، کشمیر میں آپ کا خون بہتا، ہندوستان کی کئی ریاستوں میں آپ کا خون بہتا، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دعوت اللہ کی طرف سے ہمارے گھر آئی تھی نا، ہم نے اس دعوت کی قدر نہیں کی، تو کیا ہو گیا؟ رشتہ کمزور ہو گیا، بندہ کا اور مولا کا رشتہ کمزور ہو گیا۔ جب یہ رشتے کمزور ہو جاتے ہیں نا تو شیطان اپنا گھر بنا لیتا ہے، اپنا ڈیرا بسا لیتا ہوں، تو پھر کیا ہوتا؟ ظالم طاقتیں ہمارا خون چوستی ہے اور ہمارے سر پر بیٹھ کر کیل ٹھوکتی ہے ہمارے سر پر، اسی لیے ہم رسوا ہو رہے ہیں۔ ورنہ ہمارے پاس ایسی مثال بھی ہے، 18 رمضان، چلچلاتی دھوپ، رمضان کا مہینہ، بھوکے پیاسے لوگ، نہ جن کے پاس تلوار، نہ مال، نہ آلات جنگ، نہ آلات زر، کچھ نہیں ہے۔ 313 لوگ مدینے سے نکلے تھے، جنگ بدر کی سرزمین پر گئے، اسلام کی سب سے پہلی جنگ تھی، مگر وہ لوگوں نے اللہ کی دعوت پر مکمل لبیک کہا، عمل کیا۔ 313 لوگ نکلے، 918 پر بھاری پڑ کے جنگ بدر میں بدر کی زمین پر اپنی کامیابی کا جھنڈا کاٹ کے آئے۔ کس کی بنیاد پر؟ اللہ کی ذات پر توکل، اس کی ذات پر بھروسہ، عشق رسالت مضبوط۔ جب یہ ساری چیزیں مضبوط ہوتی ہے تو پھر اللہ غیبی مدد بھی فرماتا آسمان سے بھیج کر۔ تو 313 لوگ مل کے جو کام کرے نا، آج فلسطین کے سراؤنڈنگ میں 4 کنٹریز اس کے بارڈر کو لگتے۔ میں جتنا پڑھا ہوں ویکیپیڈیا پہ، وہ چاروں کنٹری میں ایک تو سیریا ہے، دوسرا جو نا مصر ہے، اور تیسرا جارڈن ہے، اور چوتھا کوئی اور ایک کنٹری ہے۔ یہ چاروں کنٹریوں کی پاپولیشن، ٹوٹل مسلم پاپولیشن 12 کروڑ 82 لاکھ ہے غالباً، ڈیجٹس آگے پیچھے بھی ہو سکتے ہیں،
صرف اسرائیل کی پاپولیشن 82 لاکھ ہے، اور یہ 4 کنٹریوں کے اطراف و اکناف کی پاپولیشن 12 کروڑ 82 لاکھ یا 72 لاکھ ہے۔ یہاں دیکھو آپ 313 918 پہ بھاری پڑ رہے ہیں، 1450 سال پہلے کی بات بول رہا ہوں، اور یہاں 12 کروڑ لوگ صرف 80 لاکھ لوگوں پر بھاری نہیں پڑ رہے ہیں۔ یہ 80 لاکھ لوگوں کی دبدبا، وحشت، ڈر 12 کروڑ کے دلوں میں چھایا ہوا ہے۔ پھر 52 کنٹریز یا 57 کنٹریز مسلمانوں کے ہیں، جہاں تیل کا کنواں ہے، جہاں سونے کا پہاڑ ہے، دولت ہے، سب کچھ ہے، مگر سب خاموش ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اندر ایک تو خوف خدا نہیں رہا، عشق رسول نہیں رہا، تعلیمات محمدی پر عمل نہیں رہا، اس کی وجہ سے ہمارا خون پانی سے زیادہ بہہ رہا۔ اگر ہم حضور کی تعلیمات پر عمل کر لیں، اس دعوت کو قبول کریں، یہ دعوت عام دعوت ہے۔ دیکھیے آپ پارلیمنٹ ہاؤس کو جائیں گے، آپ اسمبلی کو جائیں گے، آپ ایک ایریا کونسلر کے آفس کو بھی جائیں گے تو انہیں بھی ٹائم ٹیبل لکھ کے لگاتا، یہ ٹائم پہ آئے تو صاحب ملتے، وہ ٹائم پہ آئے تو نہیں ملتے بول کے، ٹھیک ہے۔ مگر یہ دعوت ایسی ہے نا 24 آورس، آپ کبھی بھی آ سکتے ہیں دعوت نامہ لے کر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ بندہ 72 70 80 سالہ زندگی گناہوں میں ادھر ادھر بھٹکتے بھٹکتے اگر گزار بھی لیا، مگر ایک بار اگر اس کے دل میں یہ احساس پیدا ہو گیا یار کافی دیر ہو گئی، اب تو اللہ کو منانا چاہیے، چلو کیوں نہ اللہ کو مناتے ہیں، اگر بندہ یہ سوچ لیا اور پلٹ کے اللہ کی بارگاہ کی طرف واپس آ گیا، اور وہ اگر ندامت کے 2 آنسو بہا لیا، شرمندگی کے، ندامت کے اگر 2 آنسو اس نے اگر بہا لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 72 سال کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، کیونکہ اللہ بہت بڑا تواب ہے، بہت بڑا رحمان ہے، رحیم ہے۔ وہ تو بول رہا بھائی میں تو مائل بکرم ہوں، کوئی سائل ہی نہیں ہے، میں تو جھولیاں بھرنے تیار ہوں، کوئی جھولی پھیلانے والا نہیں، میں تو دینے تیار ہوں۔ بھائی میں تو ڈیلی 4 بجے رات کو پہلے آسمان پہ اپنی شان کے مطابق آتا ہوں، میں آواز لگاتا ہوں اور کان میں ہیڈ فون لگا کے، تم سو رہے تو پھر میں کیا کروں؟ فلماں دیکھ کے، گانے دیکھ کے، بجا کے 3 بجے رات میں جو ہے جا ادھر ادھر پھر کے آگے تم 4 بجے سو گئے تو اس میں ہمارا قصور ہے؟ اللہ تو تیار ہے، اس کی صدا تو برابر ہے ڈیلی 4 بجے، ہم آف لائن ہیں، اس کی رحمت تو آن لائن ہے ہمیشہ۔ دعوت نامہ یہ عام ہے، ہمارا کام ہے کہ ہم چونکہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو مسلمان بنا کے پیدا فرمایا ہے تو کم سے کم 5 وقتہ نماز با جماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کر لینی چاہیے، فرائض پر فوکس کرنا چاہیے، اور آپس میں اتحاد و اتفاق پیدا کرنا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے راضی ہوگا اور آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ اور جنت میں سب سے بڑی نعمت جو آپ کو ملیں گی نا، اور جنت کیا چیزیں پہلے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں، باقی کے جو ٹاپک ہے انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ سے ڈسکس کروں گا۔ جنت ایک ایسی جگہ کا نام ہے وہاں پر آپ کو کوئی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی، جس جگہ پر کمی محسوس ہو اس کو جنت نہیں بولتے، اور جہاں کوئی کمی محسوس نہ ہو اس کو جنت بولتے، ایسی جگہ ہے جنت۔ حور و غلمان، یاقوت و زمرد، جی سونے کے پہاڑ، چاندی، سونے کے گلاس، کھانا پینا 24 آورس ہر چیز آپ کو اویلیبل رہے گی، بندہ جتنا کھانا چاہتا کھائے، کوئی جی ایس ٹی نہیں، کوئی پی ایس ٹی نہیں، کوئی چارجز نہیں، اور نہ وہاں پر آپ کو ٹوائلٹ کی سہولت نہیں رہے گی وہاں پر آپ کو، کیونکہ کسی کو ٹوائلٹ آئے گا ہی نہیں، کوئی نیچر کال کو نہیں جائے گا وہاں پر، بندہ کھائے گا پیے گا، اور کوئی بوڑھا نہیں رہے گا، سب جوان رہیں گے، جیسے آپ جنت میں ختم رکھے اللہ آپ کو ینگ بناتا ہے، ایک دم بہترین 18 سال کا جوان، حور و غلمان آپ کی خدمت میں رہیں گے، آپ بولیں گے مجھے 65 ہونا، امیڈیٹ آپ کے سامنے ٹیبل پہ لا کے رکھ دیتے ہوں، اس جگہ کا نام ہے جنت۔ میں ایک پرندہ کھانا چاہ رہا ہوں، آپ کی پرندے پر نظر پڑی، وہ پرندہ میں کھانا چاہ رہا ہوں، امیڈیٹ فرشتے جو نا پرندے کو لیں گے، اس کو ذبح کریں گے، بھونیں گے، اور اس کو جیسا آپ چاہتے ہیں نا ویسے آپ کو فرائی کر کے لا کے آپ کے ٹیبل پہ رکھیں گے، اس جگہ کا نام ہے جنت۔ مگر کچھ لوگ ایسی جنت میں رہ کر بھی اداس بیٹھیں گے، اللہ پوچھے گا کہ کیا بات ہے تم اتنے اداس کیوں بیٹھے ہوئے ہو؟ تو کہیں گے کہ نہیں مزہ نہیں آیا۔ بولے کیا چاہیے؟ کہا مولا ہم یہ سب فیسلٹی کے لیے یہاں نہیں آئے، یہ تو ہے تیرا شکر ہے، جو بھی ہے تیری جنت ہے، بہت بڑی بات ہے، تیرا شکر ہے،
مگر ہم کو تیرے دیدار کی تمنا ہے. سبحان اللہ. کیا ہے؟ ہم کو تیرے دیدار کی تمنا ہے. دیکھیے جنت اللہ اپنے فضل سے دیں گا، برابر دیں گا آپ کو، مگر آپ جنت کے لیے نماز نہیں پڑھنا. ہاں یہ بات یاد رکھ لیجئے. جنت کے لیے نماز پڑھنے آ رہے تو پھر یہ بزنس ہے، یہ کاروبار ہے. یہ رابعہ بصریہ ایک بہت بڑی اللہ کی ولیہ ہے. ایک ہاتھ میں آگ ایک ہاتھ میں پانی لے کے غصے سے جا رہے تھے. لوگاں پوچھے رابعہ کہاں چلے؟ تو بولے میں اس آگ سے اللہ کی جنت کو جلانے جا رہی ہوں، اور اس آگ سے میں اس کی دوزخ کو بجھانے جا رہی ہوں، اس کی آگ کو بجھانے جا رہی ہوں. بولے رابعہ کیا بول رہے ہیں آپ، اتنی بڑی بات؟ بولے ہاں، پتہ نہیں لوگوں کو کیا ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں تو جنت کے لیے پڑھتے ہیں، اور ڈرتے ہیں تو دوزخ سے ڈرتے ہیں. نماز عبادت الہی نہ جنت کے شوق میں ہو نہ دوزخ کے خوف میں ہو، بلکہ رضائے الہی کے خاطر ہو. رہی بات جنت آپ کو انعام میں تو مل ہی جائے گی، وہ تو آپ کا حق ہے، آپ کو دیا جائے گا وہ، مگر آپ جنت کے لیے نماز نہیں پڑھنا. میں جنت کے لیے نماز پڑھوں، اس لیے نیت میں جنت کا کلام کہیں بھی نہیں ہے نا. انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. ہم نیت بھی کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ میں تیرے لیے نماز پڑھ رہا ہوں. وَلِلَّهِ الْحَجُّ، پھر اللہ نے حج کے بارے میں کہا اللہ کے لیے حج کرو. نماز اللہ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے، زکوٰۃ اللہ کے لیے، ساری عبادتیں اللہ کے لیے. ان عبادات کے بدلے میں وہ چاہے تو جنت دے، نہ چاہے تو نہ دے. اس کی عدالت میں کسی وکیل کی وکالت نہیں چلیں گی، آپ کچھ آرگومنٹ بھی نہیں کر سکتے وہاں. انہیں چاہا تو 70 سالہ عابد کو بول رہا ہوں، عابد کو، عابد بولے تو جو پلک جھپکنے کے برابر بھی گناہ نہیں کرتا، اس عابد کو، عبادت گزار کو اللہ لے آ کے جہنم ڈالو، اس کو جہنم میں ڈال سکتا. اور ایک گنہگار کو اللہ جنت میں ڈال سکتا. اس کی مرضی ہے بھائی، وہ مالک ہے جنت کا، وہ جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے. مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس کے عبادت گزار بندوں کو تو ضرور جنت عطا کرے گا. تو ایک مفسر نے یہاں تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ جنت میں آدمی کو سب سے بڑا انعام جو دیا جائے گا وہ ہے اللہ کا دیدار. سبحان اللہ. اب وہ کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کسی نے اس کو دیکھا نہیں ہے، اور وہ جنت میں ہی دکھایا جائے گا. آپ بولیں گے وہاں دکھانے کی فیسلٹی اگر ہے، وہاں دکھایا جا رہا، تو یہاں کیوں نہیں دکھایا جا رہا؟ آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہا ہوگا، بھائی وہاں تو دکھایا جائے گا، تھوڑا یہاں بھی تو دکھا دے. نہیں، اگر آپ یہاں دیکھ لیں گے تو پھر آپ دنیا کی ہر چیز کو بھول جائیں گے. دنیا کی ہر چیز کو بھول جائیں گے. جب دنیا کی ہر چیز کو بھول جائیں گے تو پھر نظام کیسا چلیں گا؟ ہاں، یہ گورکھ دھندا کیسا ہوں گا؟ یہ دکان کھولنا، بند کرنا، یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ بیوی بچے، یہ آنا جانا، یہ سب کیسا چلیں گا؟ اور اس کے دیدار کرنے کی طاقت بھی تو ہونا چاہیے نا. جب جنت میں جائیں گے تو اللہ وہ طاقت عطا کرے گا. اب تو طاقت بھی نہیں ہے وہ. اسی لیے بزرگاں بولے یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہے. یہی بہتر ہے وہ پردے میں روپوش رہے. وہ پردہ اٹھا دے تو پھر کسے ہوش رہے؟ اگر وہ پردہ اٹھا دیا تو پھر ہوش کسے رہیں گا؟ کسی کو ہوش نہیں رہے گا. ارے موسیٰ علیہ السلام برداشت نہیں کر سکے تو اپن کیا برداشت کریں گے جی؟ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا بولا قرآن. موسیٰ تو بے ہوش گر پڑے، ان کے ساتھ جو 80 لوگ ہیں تو وہ لوگوں کا تو انتقالی ہو گیا. پھر اللہ کا کرم ہے کہ جو نا حضرت موسیٰ کے صدقے میں اللہ ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ، اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ پھر زندہ کر دیا. تو موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر، رسول، نبی، انہوں برداشت نہیں کرے اللہ کی ایک تجلی کو دیکھ کر، تو آپ ہم کون سے کھیت کی مولی ہے جو برداشت کر پائیں گے؟ اسی لیے بہتر ہے کہ دیدار تو اللہ کا وہی ہوں گا جنت میں. ٹھیک ہے، یہ ہو گئی آیت نمبر 25 کا ایک حصہ. اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے سیدھی راہ کی ہدایت دیتا. دیکھیں ہدایت دینا اللہ کا کام ہے، کوشش کرنا آپ کا کام ہے. اللہ جسے جہاں کہیں بھی جسے چاہے اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا. آپ کو معلوم ہے ایک منگولوں کا ایک کمانڈر تھا. یہ منگول ایک جو ہے نا بہت کیا بولتے ایک ڈینجر کمیونٹی ہے. یہ لوگ جہاں بھی جاتے بربریت کرتے، لوگوں کو مارتے کرتے. اور میں پڑھا ہوں شاید کہ جو نا بات میری
سچ بھی ہو سکتی ہے پھر غلط بھی ہو سکتی ہے کہ یہ منگول یاجوج ماجوج جو آئیں گے قیامت کے قریب، وہ لوگوں کی کیٹیگریوں میں سے کیٹیگری ہے یہ منگول، تو یہ بہت خطرناک لوگ ہوتے ہیں یہ۔ تو منگول کا کمانڈر تھا، انہیں آیا ایک شہر میں، دروازے پر ایک بابا بیٹھے ہوئے تھے، مسلمان بزرگ تھے، بابا بیٹھے ہوئے تھے، تو بولے بابا کو، ساتھ میں اس کے کتا تھا، تو بولے تمہاری داڑھی اچھی ہے کہ میری کتے کی دم اچھی ہے؟ تو وہ چاہتا یہ تھا کہ میں بابا کو بھڑکاؤں، اور جب وہ بھڑکیں گے تو میں تلوار نکال کے ان کو ختم کر دوں گا۔ بابا کھڑے ہو گئے، کھڑے ہو کے مسکرا کے بولے اگر قیامت کے میدان میں اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو پھر میری داڑھی اچھی ہے، اگر قیامت کے میدان میں اللہ اگر مجھ سے ناراض ہوا تو پھر تیرا کتا اچھا ہے۔ کیا بولے؟ اگر اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو پھر میں اچھا، اگر ناراض ہوا تو پھر تیرا کتا اچھا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ جیسے بات سنا سہم گیا کمانڈر، بس اللہ ہدایت دینا تو کسی بھی وقت کیسے بھی دے سکتا، بس اللہ نے اس کے اوپر ہدایت کا دروازہ کھول دیا۔ وہ گھوڑے سے نیچے اترا اور اس بابا کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ بولے اتنا خوف اللہ کا، اللہ ہدایت جسے چاہے جب چاہے جیسے چاہتا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت خدمت لی، اس کمانڈر سے جب مسلمان ہوا بہت خدمت لی، اس نے کئی مسلمانوں کی مدد کی، پھر مسلمان کی فوج میں شامل ہوا، مسلمان کمانڈر بنا، پھر بہت سے جو نا وہ جنگوں میں گیا اور جنگوں کو فتح بھی کرا اس نے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے بھی چاہے ہدایت دیتا ہے، تو ہمارا کام ہے بس کوشش کرنا، دعوت دینا، کیونکہ یہ امت کا خاصہ ہے بھائی، امت مصطفیٰ کی اسپیشلٹی ہے کہ آپ نیکیوں کی دعوت دینا، گناہوں سے روکنا، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، آپ کا کام ہے بھائی۔ زبان سے بول سکتے تو زبان سے بولیے، آپ کے پاس طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیے، میاں یہ نکو کرو اچھا نہیں ہے دیکھو، اور طاقت ہے تو غصے سے بولیے کیا کر رہے تم، اگر اور طاقت ہے تو مار کے بولیے، کچھ بھی طاقت نہیں ہے تو سوچئے دیکھیے اور کم سے کم دل سے برا جان کے بولیے کہ بندہ غلط کام کر رہا ہے، بس اتنا ایک ادنا سی علامت ہے، آپ ایک ادنا کیٹیگری ہے، بس بندہ غلط کر رہا ہے اتنا چھوڑ کے چھوڑ دیجیے، باقی کا اللہ سے دعا کریے، اللہ جب چاہے جو نا اس کے اوپر ہدایت کے دروازے کھول دیں گا انشاءاللہ۔ للذین احسنوا احسنوا الحسنى زیادہ ولا يرهقهم وجوههم قتر ولا ذلہ، جنت میں جائیں گے چہرے روشن ہوں گے، ہمارے چہرے اللہ تبارک و تعالیٰ چاند کے مانند، 14ویں رات کے چاند کے مانند چہروں کو اللہ ہمارے روشن کر دے گا، اور کوئی ذلت کوئی رسوائی نہیں ہوں گی، بس چہرے آپ کے چمکتے رہیں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی لوگ ہوں گے، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ جنت میں انٹری ہے، وہاں سے ایگزٹ نہیں ہے، نکلنے کا راستہ نہیں ہے، ایک بار بندہ گیا تو گیا۔ اچھا جو بندہ دوزخ میں گیا اس کا کیا بنا؟ تو کافر دوزخ میں جائیں گا، انہیں تو وہاں سے نہیں نکلیں گا، انہیں بھی ہم فیہا خالدون سے انہیں بھی وہاں پر ہمیشہ رہیں گا۔ مسلمان اگر دوزخ میں گیا گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کبیرہ نماز چھوڑنا، قتل کرنا، زنا کرنا، چوری کرنا، کسی کا بھی جو ہے نا مرڈر کر دینا، یہ گناہ کبیرہ ہے اور بہت لمبی فہرست ہے، تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گا، اس کو دوزخ میں ڈالیں گا، ڈال کے جنہیں دنیا میں جتنے مسلمان گناہ کرا تھا نا، وہ گناہوں کی سزا اس کو دوزخ میں دی جائیں گی۔ جب وہ سزا پوری اس کے اوپر لگیں گی تو کیا ہوگا، انہیں پاک صاف ہو جائیں گا۔ انہیں لوہے کو تلوار بنانے سے پہلے مارتے نا، اس کو مارے تو کیا بنتی، انہیں تلوار بنتی، سونے کو پیٹ پیٹ کے اس کو گلے کا ہار بناتے، اس کو پہلے انہیں پٹا تو پھر ہار بنا، اگر انہیں پٹتا نہیں تھا تو ہار بنتا نہیں تھا، تو پہلے پٹنا پڑتا۔ ہاں زبردست سروس ہوتی وہاں پر، اس کے بعد جو ہے نا ہم کو وہاں سے جہنم سے نکال کے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کریں گا۔ تو کافر جائیں گا تو واپس نہیں آئیں گا، مسلمان جائیں گا۔ آپ کو معلوم ہے حضور کا ارشاد ہے، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو وہ بندہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا۔ کس کے برابر؟ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہو تو وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ تو انشاءاللہ مسلمان یہاں سے سزا کاٹنے کے بعد دوبارہ جنت میں جائیں گا انہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے آپ، یہ آخری بات بول رہا ہوں میں آپ کو، والذین کسبوا السیئات، وہ لوگ جو گناہ کرے، گناہ کمائے، جزاء سیئۃ بمثلھا،
جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا کرے تھے ویسا ہی آپ کو دیا جائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. آپ جو لے کے جائیں گے نا آپ کو وہی پلٹا کے واپس دیا جائے گا. اچھا لے کے جائیں گے تو انعامات ملیں گے، برا لے کے جائیں گے تو اس کی سزا ملیں گی. اور سزا بہت خطرناک ہے میرے بھائی، بہت خطرناک ہے. اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ. اللہ تبارک و تعالیٰ تو پہلی تو جو نا اس کی غضب کی چکی پستی نہیں ہے، اگر وہ پیسے نا تو پھر باریک آٹا بن کے نکلتا. خطرناک عذابات. ترحقہم ذلہ، ایک تو ذلت ہوں گی، بہت بڑی بات ہے یہ جی، رسوائی ہوں گی. ما لہم من اللہ من عاصم، اور کوئی اس سے اللہ سے بچانے والا نہیں ہوگا. اب یہاں آپ جو نا جرم کر کے بھی کوٹوں میں کچہروں میں پیسے دے کے نکل گئے، مگر وہاں نکلنے کا آپشن نہیں رہتا، کیونکہ وہاں پر سزا ہی سزا ہے، جزا ہی جزا ہے. یا آپ کو سزا ملیں گی یا تو آپ کو جزا ملیں گی. بس انشاءاللہ تعالی یہ مختصر سی باتیں تھی. تو ہم دنیا میں جب اللہ نے ہم کو پیدا کیا ہے اور امت مسلمہ میں پیدا کیا ہے، اور خاص طور پہ پریزنٹ جو جنریشن جو چل رہا ہے نا، پریزنٹ جو سچویشن چل رہا ہے، اس حساب سے ہم کو چاہیے کہ ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، اور اللہ اس کے رسول کی محبت اپنے دل میں پیدا کرے، اور گناہوں سے پرہیز کرے. کیونکہ آپ ایسا مت سمجھیے کہ جو ہے نا میں بند کمرے میں بیڈ روم میں کچھ بھی جو ہے نا گندا کام کر لیا تو جو ہے نا میری پکڑ نہیں ہے. آپ خالی کمپنی میں آپ کے CCTV کیمرہ لگاتے تو ہم اس سے اتنا ڈرے ہوئے رہتے کہ بھائی میرا باس مجھے نا انڈر، ہم جو ہے نا CCTV کیمرے میں ہیں تو ہمارا کیا گناہ ہے وہ پکڑا جائے گا، ہم کیا کچھ کرے تو پکڑا جائیں گے. مگر آپ وہ کیمرے کے اوپر اگر ایک دستی ڈال دیے تو وہ کیمرہ بجھ جاتا ہو، یعنی کام نہیں کرتا انہیں، آپ دیکھ نہیں سکتے اس کو، ٹھیک ہے، انہیں آپ کو دیکھ نہیں سکتا. یہ دنیا کے کیمرے خالی بجھائے تو بجھ جاتے، چلائے تو چلتے، کرنٹ گیا تو معاف ہو جاتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، خبیر ہے، بصیر ہے، سمیع ہے. آپ کہاں کیا کس وقت کیا کر رہے کیا نہیں کر رہے، اپ ٹو ڈیٹ. کرامن کاتبین، رجسٹر میں پورا بک ہو رہا، سو اینڈ سو فلاں بن فلاں یہ کام کرا، یہاں کرا، یہ اب کرا، یہ ٹائم پہ کرا، یہ جگہ کرا، یہ حالت میں کرا اور یہ کرا. سب ہمارا ریکارڈ ہو رہا، آن ریکارڈ ہے اپن 24 آورس، آف ریکارڈ نہیں ہے اپن، آن ریکارڈ. یا نہ دستی ڈال سکتے، یا نہ بند کر سکتے، نہ چھپا سکتے. ایک فرشتوں کو اللہ ڈیوٹی لگا دیا، جب سے لگایا جب تک وہی ڈیوٹی پہ وہ لوگ قیامت تک بھی رہیں گے. ہر چیز آپ اگر جاتے جاتے پیر سے ایک پتھر اٹھا کے کونے میں کر دیا تاکہ پیچھے آنے والے کو تکلیف نہ ہو، کانچ کا ٹکڑا، وہ نیکی آپ کی لکھی جائیں گی. آپ جاتے جاتے کوئی نوکیلی چیز عمدن رستے میں پھینک کے گئے کہ اس کو چبنا میرے پیچھے والے، یہ بھی آپ کی بدی جو نا لکھی جائیں گی. تو رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی ہماری لکھی جا رہی ہے، رائی کے دانے کے برابر گناہ بھی ہمارا لکھے جا رہا ہے.